لیس فیگر. یہ سارے کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں اور وہ اس طرح لڑتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ہلال جرت اور ستارے جرت سے کم کا حقدار نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اس دشمن کو دیکھا نہیں ہے. اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ 162 یا 168 جو فگر ہے یہ صرف یہ 162 ہیں, بلکہ ان کے گھر والے ہیں, ان کے بیوی ہیں, ان کے بچے, یہ سب آئسولیشن کے اندر, پوری فیملی سفر کر رہی ہے. آپ خدا را اس بات کو سمجھیں کہ ہم ڈاکٹرز کھڑے ہوئے ہیں آپ کے لیے. ہم نے شروع سے یہ کہا کہ ڈاکٹرز آپ کے لیے موجود ہیں, آپ گھروں میں رہیں, لیکن ہم ایک حد تک یہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس آؤٹ آف کیپیسٹی, وی آر رننگ آؤٹ آف بیڈس, وی آر رننگ آؤٹ آف. اب ہوگا یہ کہ اس کے بعد جو ہے جس طرح آپ نے اٹلی میں دیکھا یا کسی اور جگہ دیکھا, اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ بٹوین اے پیشنٹ کہ کس کو جو ہے وہ آپ 30 سال کے لڑکے کو وینٹیلیٹر لگائیں گے یا آکسیجن دیں گے, آئی سی یو دیں گے, یا 60 سال والے کو دیں گے. خدا نہ کرے ہمارے یہاں وقت آئے, لیکن جس طریقے سے یہ بڑھ رہا ہے اس کے لیے ہمیں چیز سوچنی چاہیے. ہمیں یہ چیز سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارے پاس گروتھ ریٹس آ رہا ہے یہ کیوں بڑھ رہا ہے. اور جس طرح سے سعد بھائی نے کہا کہ بالکل کہ ہمارے یہ جو متس ہیں کہ گرمی ہوگی تو ختم ہو جائے گا, ہم لوگ بہت امیون ہیں, بی سی جی لگا ہوا ہے, یہ سب چیزیں بالکل فالس ہیں. ہم یہاں پر اس چیز کا جو ہے اس کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی, ہر قسم کے لاک ڈاؤن کی. اس سے ہو سکتا ہے کہ تکلیف ہو, لیکن سعد بھائی نے جیسے کہا کہ بھوک سے تو ہم نے نہیں مرتے ہوئے دیکھا اس عرصے میں کوئی. یہ ہمارا فرض ہے بحیثیت مسلمان, صدقہ نکالیں, ہم لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دیں, اور ہماری جو این جی اوز ہیں وہ جائیں ان جگہوں کو دیکھیں. گورنمنٹ ہے, اس کے پاس فیسلٹیز ہیں الحمدللہ. کراچی جو ہے یا پاکستان میں اتنی فیلنتھراپی ہوتی ہے کہ شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. ڈکلیئرڈ فیلنتھراپی میں 4تھے نمبر پہ, اور اس ہاتھ کو 2 اس ہاتھ کو خبر نہ ہو, ایسے تو پتہ نہیں کتنا ہے. تو جب یہ فیلنتھراپی ہوتی ہے لوگوں کو کھانا بھی ملتا ہے, رزق بھی ملتا ہے. کیا چیز؟ تو اب یہ جو ڈیمانڈس ہیں ہماری, جو ہم اس کے لیے آئے ہیں, وہ یہی ہے کہ جو یہ سب کا ہمارا مشترکہ یہ ہے کہ اسٹرکٹ enforcement of the lockdown and prevention of congregation of all sorts to contain the rapid spread of COVID-19, the government should take this responsibility. Number 2, عوام کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا, ان کو گھروں سے نہیں نکلنا ہوگا. ایک آدمی کے خاندان میں متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا خاندان آئسولیشن میں چلا گیا. تیسری چیز, ہم بزنس کمیونٹی سے ریکویسٹ کریں گے, ہمیں پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن بزنس کے اوپر بہت برا اثر ڈال رہا ہے. اکنامیکل ایفیکٹس ہیں, ہر ایک کے اوپر ہیں, ڈاکٹر کے اوپر بھی اکنامیکل ایفیکٹس ہیں. ہمارے بھی گھر کلینک سے ہی چلتے ہیں, ہم نے بھی کلینکس بند کی ہوئی ہیں. کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو کہ اس سے متاثر نہیں ہے, پوری دنیا متاثر ہے. لیکن اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگلے 6-8 مہینے اگر اسی طرح سے رہنا چاہتے ہیں, جب آپ بیمار ہوں گے تو آپ کام کہاں سے کریں گے؟ زندگی واپس نہیں آ سکتی ہے. تیسری چیز, دا سوسائٹی اسپیشلی چیریٹیبل آرگنائزیشنز اور این جی اوز, جن سے ہم نے پہلے بھی کہا کہ ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اکنامیکل, ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. رمضان کا مہینہ ہے, کراچی میں, پاکستان میں بہت صدقہ خیرات ہوتا ہے, اس صدقہ خیرات وہ کریں. اور آخر میں جتنے بھی ٹریڈرز ہیں, ہمارا ہر قسم کے کانگریگیشن, ہم ابھی ایک کل کی خبر ہے کہ ایک جو ہے وہ یونیورسٹی روڈ کے اوپر ایک جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور یا جو شاپنگ مال ہے, جو مارکیٹ ہے, وہ بند ہو گئی کیونکہ 6 کورونا کے پیشنٹ نکل آئے. دس از جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ کون سے اسٹور جو اس وقت جن پہ رش لگا ہوا ہے, مکھیوں کی طرح لوگ جاتے ہیں, ان پہ ہو جائے. لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ, ہم نے خود دیکھا ہے. بہت سارے چھوٹے علاقے ہیں جو کہ سبربس ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ بے شمار ٹھیلے والے, اور جناب ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی افطار سے پہلے کا جیسا رش ہوتا ہے, اس طرح کا رش. حکومت کو چاہیے کہ اس پہ اسٹرکٹنس کرے. کسی دودھ کی دکان پہ, کسی ٹریڈنگ کی دکان پہ, کسی پرچون کی دکان پہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. اور اسی طرح آخر میں ہم بہت احترام کے ساتھ علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ وہ اس فیصلے کو بھی ریویو کریں جو ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ صدر محترم پاکستان اور جو وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ آیا تھا. ہم اس چیز پہ ہم اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے کانگریگیشن جو ہیں وہ ایک ایکسپونینشیل گروتھ کریں گے. اور خالی یہ نہیں ہے کہ خالی یہ مساجد سے یا کسی اور جگہ سے کریں گے, بلکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ ہو جائیں گی. اگر ہم یہ نہیں روکیں گے اور جب بھی ہوگا تو مارکیٹ اور سپر مارکیٹ اور اسٹورز کو سب بھول جائیں گے, صرف مساجد کو یاد رکھیں گے. تو یہ ہمارے چند مطالبات ہیں. میں چاہوں گا قیصر بھائی اس پہ جو 5th والا, religious scholars from all sectors to please understand that saving life is of foremost importance in the epidemic. They should endorse the need to keep common people away from aggregation in mosque. The different innovations suggested are unlikely to be followed by the majority. Even if sick and old avoid mixing in the mosque, the healthier and young may bring the virus home and infect others.
Almost all the Islamic countries have closed the mosque, including Haramain, for the time being. Tarawih can be offered at home. Similarly, it is strongly needed to continue with the limitation of regular prayers and Jummah by the mosque staff only. We need to support. Yes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कैसर सज्जाद है। मैं मरकज़ी रहनुमा हूँ, सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। इस वक्त एक इमरजेंसी के तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम दोस्तों का, और ख़ासकर बारी का, और साद हैं, सुहेल हैं, मिसबा भाई, ये सारे लोग जो यहाँ आए हैं। और मैं पाकिस्तान के जो पीएमए के लोग हैं, जो वाईडीए के लोग हैं, उन सब से, पीमा के लोग हैं, पाकिस्तान के तमाम कोने कोने से मैंने सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान सब जगह बात की है। दे आर ऑल वरीड। वो बहुत परेशान हैं कि अब 2 दिन बाद जब रमज़ान होगा तो क्या होगा। समझने की बात ये है कि ये बीमारी है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया है कि ये कोई ऐसी मजाक हो रहा है या कोई चाल है किसी की, और ये कोई गेम है, कोई एक कॉन्स्पिरेसी है। खुदारा इसको समझें, ये एक बीमारी है और इसमें लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। दुनिया में हो रहा है। हमें ये सोचना है कि ये बीमारी होती किस तरह से, ये लगती किस तरह से। ये लगती इस तरह से है कि आप 2 लोग बैठे हुए हैं, वो दोनों सही हैं, वो आपका भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों सही हैं, लेकिन उन दोनों में से किसी एक को वायरस है उसके जिस्म में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो डिस्टेंस रखें, ताकि अगर वायरस है तो वो आपको ना लगे। इन हालात में जो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बहुत अच्छा शुरू किया था, बहुत अच्छा स्टेप लिया था, लेकिन वो लॉकडाउन धीरे धीरे वो लॉकडाउन नहीं रहा, वो बहुत ही मजाक रहा। और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में जो लॉकडाउन हो रहा है वो मजाक हो रहा है। रोड पे गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, दुकानें खुली हुई हैं, लोगों को रोड पे रोक के 100-200 लोग खड़े किए जाते हैं, फिर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कहीं पर भी कोई मामला सॉल्व नहीं हो रहा है। हमारा सिर्फ काम ये है कि खुदारा हम इसलिए यहाँ जमा हुए हैं कि हॉस्पिटल में, जैसे साद ने कहा है कि हमारे पास हॉस्पिटल में कोई जगह मौजूद नहीं है। ये क्लियर सुन लें, हमारा बहुत ही वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का पाकिस्तान में। जब कोरोना आने से पहले भी हमने बहुत शोर मचाते थे कि हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम, एड्स का प्रॉब्लम, वाटर बोर्न डिजीजेस, कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, फिर मॉस्किटो बोर्न डिजीजेस, वो हमसे नहीं संभल रहा था, हमारे हुक्मरानों से उस पर कोई काबू नहीं कर पा रहा था। तो ये कोरोना को कैसे काबू करेंगे। और यहाँ पे ये बात दुरुस्त है कि मैं माजरत के साथ कहूँगा कि हमारे हुक्मरान ने बहुत गलत फैसला किया है, और हमारे उलमा ने बहुत गैर संजीदगी का और गैर इसका मुजाहरा किया है। इंसान की जान से खेलने का मुजाहरा किया गया है। हमें जिस तरह से उलमा हमें गाइड करते हैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लड़ाई कोरोना वर्सेस डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ है, समझने की जरूरत है। अगर डॉक्टर्स कोई मशवरा दे रहा है, जैसे हम लोगों से कहते हैं, अभी भी कल परसों किसी चैनल पे कोई साहब पूछ रहे थे कि जी हमें रोजा रखना है कि नहीं रखना है, तो मैंने कहा देखें, आप अगर डायबिटिक हैं और आप ये समझते हैं कि रोजा रखना है कि नहीं रखना, आपका जो डॉक्टर होगा वही आपको सही मशवरा देगा कि आप रोजा रखें या ना रखें। इसी तरह से ये डॉक्टर्स का प्रोग्रेटिव है कि ये बताए कि ये किस जगह पे हमने क्या काम करना है। अब मीटिंग आपकी हो गई है, उसमें टेक्निकल लोग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा सा ये फैसला गलत हुआ है। कहीं पर भी आपने 20 SOPs बनाए, 20 पॉइंट के SOPs बनाए, मुझे बताएं कि क्या ये SOPs पे पाकिस्तान के मस्जिदों में उस पर अमल होगा, कैसे अमल होगा और कैसे उसको कराया जाएगा। और वजीर आजम साहब ने एक बात बहुत अच्छी की है कि जो SOPs पे पूरा नहीं उतरता उस मस्जिद को बंद कर देंगे। सर वजीर आजम साहब, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, जब आपको पता लगेगा कि 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, तो बहुत सारे लोग बिस्तर के लिए ढूंढ रहे होंगे, बहुत से लोगों को वेंटिलेटर की प्रॉब्लम हो रही होगी। लिहाजा बहुत मुद्दबाना तौर पे हम सब यहाँ बैठे हैं कि ये जितने भी दुकानें, ये जो स्टोर्स हैं, खुदारा इसको बंद करें। खुदारा
یہ جو حکومت ہے ہماری، چاہے وہ صوبائی ہے چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے، ہم ان سے التجا کرتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے. آپ اس پہ سیاست کے طور پہ وہ نہ کریں، کسی طرح سے کوئی کمپنسیٹ نہ کریں. خدا را اس پہ فیصلہ کریں اور آپ کا ایک فیصلہ ہو، لگے کہ حکومت ہے، ہمیں پتہ لگے کہ حکومت ہے یہاں پہ، اور آپ فیصلہ کریں. علماء سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ فیصلہ آپ واپس لے لیں. آپ حکمران کو بولیں کہ نہیں، کیونکہ آپ ہی کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے. تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی ذات سے کوئی دوسرا بیمار ہو رہا ہے تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. اور مسجد میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کا کیا پتہ کہ وہ کھانس رہا ہے نہیں کھانس رہا ہے، وہ وائرس لے کے گھوم رہا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو واپس لیا جائے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر، جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر برڈن نہ بڑھایا جائے ڈاکٹرز کے اوپر، پیرامیڈکس کے اوپر، اور بہت سارے اس میں ایشوز ہیں، بہت سارے ہم بات کرتے بھی رہے ہیں. آپ کوئی سوال کر لیتے ہیں. دیکھیں اب تک تو ماشاءاللہ علماء نے بڑی